نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، جس چیز کی دل میں اہمیت ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے اور اس کو کبھی چھوڑا نہیں جاتا، اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی آسان ہوتی ہے، لیکن جس چیز کی دل میں اہمیت ہی نہ ہو تو نہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور نہ ہی اس کے چھوٹ جانے پہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی قربانی ہو پاتی ہے، اس لیے کہ اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ٹشو پیپر کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، اس میں سے ایک پیپر نکال کر اگر میں نے پسینہ صاف کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بیان کے بعد وہ مجھ سے رہ گیا، یہاں چھوٹ گیا اور میں یہاں سے 10 کلومیٹر دور نکل گیا تو میں تو نہیں کہوں گا کہ بھائی گاڑی واپس لے چلو، وہ پیپر وہاں رہ گیا ہے۔ غیر اہم چیز ہے، ٹشو پیپر کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اگر موبائل یہاں رہ گیا تو 10 نہیں 100 کلومیٹر دور جا کر بھی میں کہوں گا واپس چلو، موبائل تو 75,000 کا ہے بھائی، سارا ڈیٹا اس میں ہے، ساری چیزیں اس میں ہیں، سارے رابطے اس میں ہیں، واپس چلو۔ اہم ہے تو اس کے چھوٹ جانے پہ غم، اہم ہے اس کے حاصل کرنے کی کوشش، اہم ہے اس کے لیے قربانی کرنا آسان۔ 100 کلومیٹر دور واپس آنا مشکل ہے نا، لیکن یہ آسان ہے اس لیے کہ اہم ہے۔ اسی طرح یہ جو کندھے پہ رومال رکھا ہوا ہے، چلے ٹشو تو ویسے ہی بیکار سی چیز ہے، لیکن یہ جو کندھے کا رومال ہے یہ تو بیکار نہیں ہے نا، یہ تو اہم ہے۔ لیکن اگر یہ یہاں رہ جائے اور 100 کلومیٹر دور نکل جائیں تو اس رومال کے لیے بھی واپس نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اتنا اہم نہیں ہے کہ اس کے لیے 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جائے۔ 300-350 کا رومال ہے، دوسرا لے لیں گے۔ اس وقت امت مسلمہ کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا، وہ لگی ہوئی ہے دنیا کی طرف۔ میں آپ اپنے آپ سے پوچھیں، صبح سے لے کے شام تک کس چیز کو حاصل کرنے کی فکر رہتی ہے؟ کیا یہ فکر رہتی ہے اللہ کو کیسے راضی کروں؟ کیا یہ فکر رہتی ہے کہ حضور کو کیسے راضی کروں؟ کیا یہ فکر رہتی ہے کہ دین زندگی میں کیسے آ جائے؟ کیا یہ فکر رہتی ہے کہ سارے عالم میں دین کیسے زندہ ہو جائے؟ یہ تو نہیں رہتی۔ آج ہی کے دن کا آپ محاسبہ کر لیجئے کہ صبح سے لے کے اب تک ہم کس چیز کی ٹینشن لیتے رہے ہیں۔
مرد عورتیں چھوٹے بڑے سب کے سب صرف ٹینشن ہے تو یہ ہے کہ پیٹ کہاں سے پلے گا. اور جن کے پاس پیٹ پلنے کا سامان موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹیوں میں اضافے کیسے ہوں، جائیداد میں اضافے کیسے ہوں، مال میں اضافے کیسے ہوں. یہ جتنے سیاستدان آپ کو الیکشن میں ادھر ادھر پھرتے ہوئے نظر آئے، غیر مذہبی جو ادھر ادھر گھومتے نظر آئے، ان کے پاس کوئی کمی ہے پیسے کی؟ ویگو ان کے پاس ہے، 2.5-3 کروڑ کی گاڑی ہے. گارڈ ان کے پاس ہیں، ان کی ایک کی تنخواہ 20-20 ہزار. 4 گارڈ تو 80 ہزار تو صرف گارڈوں کو دیتے ہیں. گاڑی کا پیٹرول اس کے علاوہ، گاڑی کے خرچے اس کے علاوہ، بنگلوں کے خرچے اس کے علاوہ، نوکر چاکروں کے خرچے اس کے علاوہ. تو یہ اتنی ہے تو خرچ کر رہے ہیں نا، تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے خام خواہ کرسیوں کے پیچھے بھاگنے کی؟ بھائی جا کے چپ کر کے اپنے گھر بیٹھ جاؤ. لیکن دنیا ایک نشہ ہے. دنیا کی مثال ہے خارش کی طرح سے. خارش، کسی کو خارش لگ جائے نا تو ایک دفعہ کھجانے سے وہ کھجلی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ جتنا کھجاؤ اتنی کھجلی بڑھتی رہتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھا ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ کھجاتے بڑوں کو تو عقل ہوتی ہے، لہٰذا وہ زیادہ نہیں کھجاتے کہیں زخم ہی نہ لگ جائیں. لیکن چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں جب انہیں کھجلی ہو جاتی ہے وہ کھجاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اپنی کھالی اتار دیتے ہیں، زخم ڈال دیتے ہیں. تو دنیا کھجلی ہے، یہ خارش ہے. جتنا کھجاؤ اتنی بڑھتی رہتی ہے، زخم بھی ہوتا رہے، خون بھی بہتا رہے، کھال بھی اترتی رہے، پھر بھی دل کرتا ہے اور کھجاؤں، کہ کھجانے میں مزہ آ رہا ہے. اس وقت ساری دنیا کے انسانوں کی دوڑ ہے دنیا کی طرف، اس لیے کہ دنیا کی اہمیت ہے. سمجھتے ہیں کہ گاڑی بڑی بات ہے، گاڑی ہو تو پھر کیا ہی مزے ہیں. چنچیوں کے چکر ہی ختم ہو جائیں، رکشوں کے چکر ہی ختم ہو جائیں، اور لوکل بسوں کے دھکے ختم ہو جائیں. اپنی گاڑی ہے تو کتنا مزہ ہے. اور جب اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اگلی سیٹ پہ ٹانگ رکھ کے جب اپنے گاؤں میں داخل ہوں گے، لوگ کتنی رشک بھری نگاہوں سے دیکھیں گے، کتنی عزت ہے. گاڑی بڑی چیز ہے. اسی طرح عہدہ بڑی چیز ہے. دیہاتوں میں اگر کوئی باپ اپنے بچے کا تعارف کراتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر بن گیا ہے، کتنے فخر سے بتاتا ہے ڈاکٹر بن گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے، ماشاءاللہ یہ ڈی جی خان میں جو بڑا کالج ہے نا وہاں پہ یہ پروفیسر لگ گیا ہے. وہ جو سول ہاسپٹل ہے نا اس میں یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے. کتنے فخر سے بتاتے ہیں. اہمیت ہے تو اس کے لیے سب کچھ لگا رہے ہیں، اہمیت ہے تو اس کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہے جو بہت اہم ہے لیکن ہمیں اس کی اہمیت حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اس سے غافل ہیں، اور وہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے. دین اہم ہے، دنیا اہم نہیں ہے. دین اہم ہے، دین اہم ہے. آپ سارے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ ادھر ادھر نہیں دیکھیں. ادھر ادھر دیکھیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ توجہ نہیں دے رہے تو بات کرنے کو پھر دل ہی نہیں کرے گا. وہ تو نوح علیہ السلام تھے کہ چہرے پہ لوگ کپڑا ڈال دیتے تھے پھر بھی وہ دین کی دعوت دیے چلے جاتے تھے. ہم تو ہیں چھوٹے لوگ، ہمارے تو اتنے ایمان بھی نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے، جذبہ بھی نہیں ہے. آپ سنیں گے تو ہم سنائیں گے، آپ نہیں سنیں گے تو ہم 10 منٹ میں فارغ کر کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائیں گے. اس لیے ہم کمزور ہیں. آپ توجہ دیں، ساری توجہ یہاں رکھیں تو اس سے پھر مجھے بھی فائدہ ہوگا اور اللہ کرے آپ کو بھی ہو جائے. ایک چیز ایسی ہے کہ جس کی اہمیت نہیں ہے جبکہ وہ حقیقت میں اہم ہے.
حقیقت میں وہ اہم ہے، لیکن ہماری ناسمجھی ہے، ہماری کم عقلی ہے، ہماری حماقت ہے، ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک باپ بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر میں، اور ابھی اس نے نکلنا تھا تو اس نے چیک بک بیوی سے منگوایا، چیک بک، اور جلدی سے لکھا چیک 10 لاکھ روپے، نیچے اپنے سائن کر دیے اور چیک بک سے پھاڑ کے اس کو رکھا۔ اتنے میں اس نے جرابیں پہنی، بوٹ پہنا، کنگھی شنگھی کی، چیک رکھا ہے چارپائی پہ۔ بچے نے جو چیک دیکھا تو وہ اٹھا لیا، کاغذ کا ٹکڑا ہے، یوں لہراتے لہراتے دروازے پہ پہنچ گیا۔ دروازے سے کوئی فراڈی گزر رہا تھا، اس نے بچے کے ہاتھ میں دیکھا، شکل تو چیک کی ہے، یوں جو دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا ہے 10 لاکھ، تاریخ بھی آج کی، سائن بھی ہوئے ہوئے۔ تو فراڈی تو تھا، تو اپنی جیب سے اس نے نکالے چاکلیٹ 3-4، کہنے لگا یہ لے لو، یہ مجھے دے دو۔ بچے نے کہا اچھا اتنے سے کاغذ کے ٹکڑے اور یہ 4 چاکلیٹ دے رہا ہے؟ تو اس نے چاکلیٹ لے لیے اور چیک اس کو پکڑا دیا 10 لاکھ کا۔ اور یہ 10 لاکھ کا چیک اس کی نظروں میں غیر اہم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ بچہ ہے، نا سمجھ ہے، کم عقل ہے۔ آج کے مسلمان کی مثال بھی اسی کم عقل بچے کی سی ہے کہ جو دنیا گھٹیا کی وجہ سے اپنے دین کا سودا کر رہے ہیں، اپنے دین کو قربان کر رہے ہیں، اپنے دین سے منہ موڑ رہے ہیں، اپنے دین کی طرف پیٹھ کر رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں ہماری بستیوں میں؟ اب اندازہ لگائیں کہ کتنے نماز پڑھتے ہیں، کتنے نہیں پڑھتے۔ اکثریت نہیں پڑھتی نماز پر آنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ دکان۔ نماز میں آنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کھیتی باڑی۔ نماز میں آنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ملازمت۔ نماز میں آنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ دوستیاں، یاریاں، گپیں شپیں، بس یہی رکاوٹ ہے۔ سستی اور غفلت، یہ رکاوٹیں ہیں۔ اور یہ رکاوٹیں کیوں ہیں؟ کہ نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا بیچ والا ستون ہے۔ عماد کہتے ہیں وہ ستون جو کہ بیچ میں ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے نا، یہ والا، یہ اگر ہٹا دیا جائے، یہ کناتیں لگی رہیں، یہ والا ہٹا دیا جائے تو یہ شامیانہ باقی رہے گا؟ ہے نہیں رہے گا نا۔ یہ کناتیں کھڑی تو ہیں لیکن پھر بھی باقی نہیں رہے گا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز یہ والا بانس ہے، یہ والا پلر ہے، یہ والا لکڑا ہے، یہ والا ستون ہے۔ من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ جس نے اس کو قائم کیا اس نے سارے شامیانے کو قائم کیا، جس نے اس بانس کو گرا دیا اس نے سارے شامیانے کو گرا دیا، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے سارے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے سارے دین کی عمارت کو اٹھا دیا۔ اہمیت ہے نہیں، اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ موبائل کے لیے کتنا ٹائم ہے ہر ایک کے پاس، قرآن کے لیے نہیں ہے۔ کتنا وقت آج کے مسلمان موبائل کو لے کر بیٹھتے ہیں، کتنے گھنٹے اس میں ضائع کرتے ہیں۔ بیوی کے لیے بھی ٹائم نہیں بچتا، بچوں کے لیے بھی نہیں بچتا، اللہ کے لیے بھی نہیں بچتا، حضور کے لیے بھی نہیں بچتا، آخرت کے لیے بھی نہیں بچتا۔ سارا ٹائم اس گندے موبائل نے لے لیا ہے۔ اتنی موبائل سے دلچسپی بڑھ گئی ہے، اے کاش جتنا موبائل کو ٹائم دیتے اس کا آدھا ہی قرآن کو دے دیتے تو اللہ کتنے راضی ہوتے۔ اہمیت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ دین اہم ہے، دنیا غیر اہم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس عنوان کو، یہ جو عنوان آپ کے سامنے عرض کیا ہے، دنیا غیر اہم دین اہم، اس عنوان کو اللہ نے قرآن مجید میں 20 جگہ چھیڑا ہے، 20 جگہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم
اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. یہ ہے دنیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کے پیچھے تم پاگلوں کی طرح بھاگے پھر رہے ہو تو یہ تو بچوں کا کھیل ہے. کیوں تمہیں اس کی اتنا شوق چڑھ گیا ہے؟ کیا تم نے اس کو ہمیشہ ساتھ رکھنا ہے؟ اس نے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا ہے؟ ارے کسی کے ساتھ نہیں رہی، تمہارے ساتھ بھی نہیں رہے گی، کوئی نہیں آ رہا، تم بھی نہیں رہو گے. اجل نے نہ کسوا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر صفاتے بہارا ہر کلے کی کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کس کے ساتھ رہی یہ دنیا؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں رہی. کہاں چلے گئے بادشاہ، کہاں چلے گئے ان کے وزراء، کہاں چلے گئے ان کے مشیر، کہاں چلی گئی ان کی سلطنتیں، کہاں چلے گئے ان کے تاج اور تخت، کہاں چلے گئے ان کے خزانے، کہاں چلے گئے بڑے بڑے زمیندار؟ کیا ان کے ایکڑوں کے ساتھ گئے؟ کیا گاڑیوں والوں کی گاڑیاں ان کے ساتھ گئیں؟ کیا پیسے والوں کے پیسے ان کے ساتھ قبر میں گئے؟ لیکن ہاں حفاظ کے ساتھ قرآن ساتھ گیا ہے، نمازیوں کے ساتھ نماز ساتھ جاتی ہے، روزے دار کے ساتھ روزہ ساتھ جاتا ہے، صابر کے ساتھ صبر ساتھ جاتا ہے، شاکر کے ساتھ شکر ساتھ جاتا ہے، نمازی کے ساتھ اس کی نماز ساتھ جاتی ہے، سچ بولنے والے کے ساتھ اس کا سچ قبر میں ساتھ جاتا ہے، اور دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارنے والا اس کی دیانتداری اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے، اور خوش اخلاق آدمی، غصے کو پینے والا، زیادتی کرنے والوں کو معاف کرنے والا، برائیاں کرنے والوں کے ساتھ اچھائیاں کرنے والا، توڑنے والوں کے ساتھ جوڑنے والا، اس کی یہ ساری خوش اخلاقی قبر میں اس کے ساتھ جاتی ہے. یعنی ہم سب کے سب وہ اکٹھا کر رہے ہیں جو کام ہی نہیں آنا. اکٹھا وہ کر رہے ہیں جو کام ہی نہیں آنا، جو کام آنا ہے وہ اکٹھا ہی نہیں کر رہے، اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے کہ جی ٹائم نہیں ملتا، مزدور آدمی ہوں کیا کروں، گھر میں کمانے والا ایک ہوں. بھائی تبلیغ میں کیوں نہیں جاتے کہ جی کیا کروں، بس جی ٹائم ہی نہیں ملتا، ایک ہی کمانے والا ہوں، بیوی اکیلی ہے، بچے اکیلے ہیں، یہ ہے وہ ہے. بھائی ایک بچے کو مدرسے میں ڈال دو کہ جی مدرسے میں پڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں نا، صرف انسان نہیں، چینٹیاں، کیڑے مکوڑے، مکڑیاں، ٹڈیاں، سور، کتے، بلے، چوہے، سب کے سب کی روزی میرے ذمے ہے. کس کے ذمے ہے؟ کس کے ذمے ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے ذمے ہے، میرے ذمے ہے. بھائی جو اپنے بچے کی شادی کراتا ہے اور پھر ولیمہ کرتا ہے، جب اس کے پاس مہمان آتے ہیں تو وہ روٹی اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں ٹفن، جیسے تبلیغ والے بستر اور کھانے بستر کے ساتھ شب جمعہ. تو کیا ہمارے ولیموں میں ایسے ہوتا ہے؟ کیوں؟ بھائی آپ یہاں سے ڈی جی خان جا رہے ہیں کسی کے ولیمے میں، رات تو وہاں ہو جائے گی، تو کھانے کا کیا کریں گے؟ کھانا ساتھ لے کے جائیں گے کہ نہیں؟ جس نے بلایا ہے اس نے کہا ہے کہ کھانا میرے پاس کھانا. ایک بزرگ کہتے ہیں میں حج پہ جا رہا تھا
تو ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا، خاموش خاموش، سب سے الگ تھلگ. میں نے کہا یہ صوفی آدمی ہے اور اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اب لگے گی بھوک تو آ کے ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ جائے گا، خواہ خواہ پریشان کرے گا. تو میں نے کہا میں اس کو سمجھاؤں گا بھائی سفر میں نکلتے ہیں تو کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں میں اس کو سمجھانے کے لیے چلا گیا، اس کو سمجھانے کے لیے چلا گیا. میں نے کہا نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ کہا فلاں جگہ سے. تو کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حج پہ جا رہا ہوں. تو کہا کہ کچھ ساتھ لیا ہے؟ کہ جب بادشاہ بلائے تو یہ اچھا لگتا ہے کہ آدمی کھانا ساتھ لے کے جائے. بادشاہ کو برا نہیں لگے گا کہ مہمان میرا ہے اور کھانا بھی ساتھ لے کے آئے؟ کہ نہیں. جب اس نے یہ کہا تو میں سمجھ گیا کہ یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ کوئی پہنچا ہوا شخص ہے، یہ کوئی واقعی اللہ والا ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے تو راستے میں کہیں نماز پڑھ لی. تو جب سلام پھیرا نا، کسی امام کے پیچھے نماز پڑھی، جب سلام پھیرا تو وہ جو امام صاحب تھے وہ آ کے بیٹھ گئے. کہنے کے خیریت سے آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ کہاں سے تشریف لائیں؟ ذریعہ معاش کیا ہے آپ کا؟ خرچہ کہاں سے چلتا ہے؟ کھانا پینا کہاں سے ہو رہا ہے؟ نان نفقہ کہاں سے آتا ہے؟ کہنے کے اچھا یہ آپ پوچھ رہے میرے سے؟ ٹھہرے میں پہلے اپنی نماز دہرا لوں جو آپ کے پیچھے پڑھی ہے، پھر آپ کو جواب دیتا ہوں. کہا کیوں میرے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی؟ کہا جس کی توحید اتنی کمزور ہو کہ جس کو یہ پوچھنا پڑ رہا ہو کہ کھاتے کہاں سے ہو، جبکہ 12ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین پہ چلنے والے ہر جاندار کی روزی روٹی میرے ذمہ ہے. اور وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، مجھے پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے، مجھے وہاں پہنچانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ وہ ہے کہاں، اس وقت کہاں ہے، مجھے وہاں پہنچانی ہوتی ہے. کُلٌّ فِی کِتَابٍ مُبِین، یہ سب باتیں طے ہو چکی ہیں. کہنے کے چلو میں پہلے نماز تو دہرا لوں، تیرے جیسے کہ پیچھے نماز پڑھ لی میں نے جس کو اتنا بھی ایمان نہیں ہے. قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے، پھر بھی پوچھ رہا ہے کہ کہاں سے لاتے ہو تم؟ میرے دوستو دنیا غیر اہم ہے، دین اہم ہے. اللہ کے نبی نے ساری زندگی کبھی دنیا کو اہمیت نہیں دی، ہم دے رہے ہیں. یہ خلاف سنت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ سنت صرف داڑھی رکھنا نہیں ہے، سنت صرف پگڑی رکھنا نہیں ہے، دنیا کو بے اہم کرنا یہ بھی سنت ہے، دین کو اہم قرار دینا یہ بھی سنت ہے. آج دنیا اہم ہو گئی ہے جو کہ گھٹیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے متاع الغرور کہا ہے، دھوکے کا سامان. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے سوائے متاع کے. متاع کیا چیز ہے؟ متاع اس کپڑے کو کہتے ہیں، متاع اس کپڑے کو کہتے ہیں. آج کل تو وہ سسٹم نہیں رہا، اب تو وہ لوہے کی آ گئی ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو جس سے برتن مانجتے ہیں، جالیاں نہیں ہاں اب تو اسپن بھی آ گئے. پہلے زمانے میں چھوٹے چھوٹے پرانے کپڑے عورتیں کاٹ کے رکھ لیتی تھیں، پرانے کپڑے کاٹ کے رکھ لیتی تھی اتنا سا ٹکڑا، بس پھر اسی کو صابن میں بھگو کے اسی سے برتنوں کو مانجتی تھیں. تو وہ جو کپڑا ہوتا تھا نا وہ برتن دھو کے کالا ہو جاتا تھا، میلا ہو جاتا تھا، بدبودار ہو جاتا تھا، اور اس میں اتنا میل آ جاتا تھا کہ وہ موٹا ہو جاتا تھا. اس کو کہتے عربی میں متاع. متاع اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. لوگوں نہیں ہے دنیا مگر یہ گندا کپڑا.
کرسیاں، گاڑیاں، بلڈنگیں، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر اور اچھے اچھے بنگلے اور پیسہ اور دولت اور روپے اور ڈالر اور کپڑے اور پوشاکیں، سب کچھ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ گندا کپڑا ہے، یہ بے حیثیت چیز ہے، اس کے پیچھے زندگی لگانا کسی سمجھدار کا کام نہیں ہے۔ سمجھدار کا کام کیا ہے؟ سمجھدار کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو اس بات کی طرف کہ اللہ کی تمہیں بخشش حاصل ہو، اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کی صرف چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ اس کی دوڑ لگاؤ، تم کس کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دنیا کو غیر اہم قرار دیا، دین کو اہم قرار دیا۔ ہمارے نبی کے پاس آپ علیہ السلام تشریف فرماتے اور حضرت ام ایمن جو آپ کو اپنی والدہ محترمہ سے ملی تھی، گھر میں کام کاج کرنے والی، پھر انہوں نے آپ علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا تو آپ کی رضائی والدہ بھی ہو گئی، لیکن اصل میں یہ ہمارے نبی کی والدہ محترمہ کی خدمت گزار تھیں، خادمہ تھیں، کام کاج کرتی تھیں، تو ہمارے نبی کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے حضرت ام ایمن سے فرمایا ام ایمن لگتا یہ ہے کہ انداز تو کھٹکھٹانے کا فاطمہ والا ہے لیکن اس کے آنے کا یہ ٹائم نہیں ہے، تو آپ دیکھو کون ہے۔ حضرت ام ایمن اٹھی اور دروازے پہ گئی تو واقعی حضرت فاطمہ تھی۔ حضرت فاطمہ کو لے کر آئیں۔ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کی لخت جگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے، بڑے تپاک سے ان کا استقبال کرتے تھے، ماتھا چومتے تھے، پاس بٹھاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو لیا اور آ کے پاس بٹھایا، فرمایا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ اس وقت تو آپ پہلے نہیں آتی تھی۔ کہا ابو میں خود نہیں آئی ہوں، علی نے بھیجا ہے، ہمارے گھر میں کئی دن سے کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ علی نے کہا دیکھو حضور کے پاس کچھ ہو تو لے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس موقع پہ ایک باپ اپنی بیٹی کی روٹی کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ جبکہ باپ رحمت للعالمین ہو، دشمنوں کے لیے بھی رونے والا ہو، دشمنوں کا بھی دل میں درد رکھنے والا ہو، ایسا باپ ہو تو بتائیے جب بیٹی اس سے فاقے کی شکایت کرے، بچوں کی بھوک کی شکایت کرے تو اس باپ پہ کیا بیتے گی، اور وہ باپ کتنا مشکل سے مشکل قدم بھی اٹھا لے گا، اپنے برتن بھی بیچ کے اس بیٹی کے لیے روٹی کا انتظام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا او میری بیٹی فاطمہ تیرے باپ کے گھر میں تو 1 مہینے سے کچھ نہیں ہے۔ تیرے باپ کے گھر میں تو 1 مہینے سے کچھ نہیں ہے۔ پھر فرمایا لیکن ابھی مجھے کسی نے بکریاں بھیجی ہیں ہدیے میں، ابھی بھی آئی ہیں، میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، ابھی کسی نے بکریاں بھیجی ہیں، اب کہو تو ان بکریوں میں سے 5 تمہیں دے دوں، چونکہ یہ گھر میں 5 افراد تھے، حضرت علی، اماں فاطمہ، امام حسن، امام حسین، حضرت ام کلثوم، یہ 5 افراد ہو گئے، یا گھر کی خادمہ حضرت ام کلثوم اگر پیدا نہیں ہوئی تو گھر کی خادمہ، یہ 5 افراد۔ تو فرمایا اگر کہو تو بکری میں سے 5 دے دوں، کہو تو تمہیں اللہ کے 5 نام سکھا دوں جن کو کہہ کر جب تم دعا کرو گی تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اس حال میں بھی دنیا کو غیر اہم قرار دے رہے اور دین کو اہم قرار دے رہے۔ چنانچہ اماں فاطمہ وہ بھی تو آخر سرکار کی بیٹی تھی، کہنے لگی ابو بکریاں رہنے دیں، اب مجھے اللہ کے نام سکھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہو قولی یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین، یہ 5 نام یاد کر کے حضرت فاطمہ اسی بھوک فاقے خالی پیٹ کے ساتھ واپس آئیں، اور حضرت علی انتظار میں تھے کہ اب کچھ آیا اب کچھ آیا۔ حضرت علی نے جو ہی دیکھا فرمایا فاطمہ کیا لائی ہو؟ کہا لینے تو گئی تھی گھٹیا چیز لیکن لے کے آئی ہوں بڑھیا چیز، گئی تو تھی روٹی لینے کے لیے لیکن مجھے اللہ کے 5 نام مل گئے ہیں۔ تو حضرت علی نے بھی کچھ نہیں کہا، فرمانے لگے فاطمہ آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے کہ تو گھٹیا دنیا کو لینے گئی تھی اور بڑھیا دین کو لے کے آئی ہو۔
ہم مسلمانوں نے دین کو غیر اہم کر دیا ہے. ڈاکٹر صاحب آ جائیں، ڈاکٹر صاحب آئیے آئیے یہاں تشریف رکھیے، اور مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھانے والا آ جائے، قاری صاحب وہاں بیٹھے ہیں، وہ سامنے جگہ پڑی ہوئی ہے. مسجد کا مؤذن جو مسجد میں گھسے گا بیچارے کو ڈانٹے گا، مسجد کا خادم جو گھسے گا اس کو ڈانٹے گا. اور لوگوں کو پتہ نہیں کیا جنون ہے، مسجد کے امام تک کو بھی نہیں چھوڑتے، اس کو بھی کوستے رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں. 2 منٹ امام تاخیر سے آئے، خود چاہے 5 نمازوں میں نہ بھی آتے ہوں، امام کو اگر مصلی پہ پہنچنے میں 2 منٹ تاخیر ہو جائے، آپ کی ساری پاکستان کی ٹرینیں لیٹ ہیں، آپ کی ساری پروازیں لیٹ ہیں، اس میں کوئی احتجاج نہیں. لیکن امام اگر 2 منٹ مصلی پہ دیر سے آیا تو شور کرنا شروع کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نظر میں دین غیر اہم ہے، اس لیے دین والے بھی غیر اہم ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے آدمی پیشاب کر لیتا ہے پھر پیشاب آ جاتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے. بعض دفعہ پیشاب کر کے آ جاتا ہے، قطرہ نکل جاتا ہے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. اب ناپاک کپڑوں میں تو نماز نہیں پڑھائیں گے نا، اگر کپڑے پاک کر کے پھر آئیں گے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے وضو کر لیا پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس میں کیا بات ہے، یہ ساری چیزیں انسانوں کے ساتھ پیش نہیں آتی. لیکن نہیں، دین غیر اہم ہے، لہذا جو منہ میں آیا وہ کہنا ہے. دین غیر اہم ہے. دنیا جو بھی کرے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مولوی کچھ کر لے، کوئی تبلیغی کچھ کر لے، کوئی حافظ کچھ کر لے، کوئی کچھ قاری کر لے. آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا سے پوسٹیں بڑی بڑی ہوں گی، فیس بک پہ اسی پہ کمنٹس ہوں گے، اور یوٹیوب پہ اسی پہ چرچے ہوں گے، اور واٹس ایپ پہ اسی کے چرچے ہوں گے، فلاں مولوی نے یہ کر لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین غیر اہم ہے. لہذا ہمیں ترقی کی راہوں میں صرف یہی مولوی رکاوٹ نظر آتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ صرف اس لیے ہے کہ دین کی آپ کی نظروں میں اہمیت نہیں ہے، ہماری نظروں میں اہمیت نہیں ہے. اور اس دین کی اہمیت آئے گی جو ہی آنکھ بند ہو جائے گی. جتنے پیسوں والے، جتنے لینڈ لارڈ لوگ ہیں، جتنے ارب پتی کروڑ پتی گاڑیوں والے ہیں، ذرا ان کو مرنے تو دو تو پھر پتہ چلے گا. فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. ذرا ان کو مرنے تو دو، پتہ چل جائے گا کہ کون گھوڑے پہ سوار تھا، کون گدھے پہ سوار تھا. ہمارے نبی کو لوگ کہتے تھے معاذ اللہ جھوٹا آدمی ہے، غلط کہہ رہا ہے، غلط بیانیاں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. کل پتہ چلے گا کہ کون جھوٹا تھا. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. آگے کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. پتہ چل جائے گا کون کیا تھا، کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا، کیا غیر اہم تھا، کیا اہم تھا، کس کی دوڑ لگانی چاہیے تھی، کس کی نہیں لگانی چاہیے تھی. مرتے ہی پتہ چل جائے گا. لیکن وہاں پتہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں. لہذا آج ہمیں اس کی نیت کرنی ہے کہ پیسے کی کوئی ویلیو نہیں، مال کی کوئی ویلیو نہیں، گاڑی کی کوئی ویلیو نہیں، حکومت کی کوئی ویلیو نہیں، وزارت و صدارت کی کوئی ویلیو نہیں. ویلیو ہے صرف دین کی. سب بتاؤ کس کی ویلیو ہے؟ اہمیت کس کی ہے؟ اہمیت کس کی ہے؟ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ریاست کے بادشاہ نے پیغام بھیجا. اس ریاست کا نام تھا نیمروز. اس ریاست کا نام کیا تھا؟ نیمروز. جیسے پاکستان ایک لفظ ہے، ایک ملک کا نام ہے، لیکن اس کا ترجمہ تو ہے نا، اس کا ترجمہ ہے پاک جگہ. اللہ اسے پاک کر دے، کہو اللہ اسے پاک کر دے. ناپاک ہو گئی ہے، اللہ اسے پاک کر دے. اس
کا نام ہے پاک آستان، یعنی پاک جگہ۔ تو نیم روز ایک ریاست کا نام تھا، اس کا ترجمہ ہے آدھا دن، ترجمہ اس کا یہ ہے، لیکن وہ ایک ریاست کا نام تھا۔ اس ریاست کے بادشاہ نے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا، آپ کی خانقاہ بہت بڑی ہے، لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، تو میں نے سوچا ہے کہ جو میری ریاست نیم روز ہے، میں اس پوری ریاست نیم روز کی کمائی آپ کی خانقاہ کے لیے وقف کرتا ہوں، مریدین آتے جائیں کھاتے جائیں، طلبہ آتے جائیں پڑھتے جائیں کھاتے جائیں، تاکہ آپ کو اس کی ٹینشن نہ رہے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ پیغام پہنچا تو فرمانے لگے، مجھے نیم روز کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس نیم شب موجود ہے۔ مجھے نیم روز کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس کیا موجود ہے؟ نیم شب، یعنی آدھی رات کو اٹھ کے اپنے پروردگار کے سامنے رونے کی دولت مجھے حاصل ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے تیرے نیم روز کے خرچے کی؟ ہم رات کو اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اللہ ہمارے ان آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے اور پھر ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیما في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا۔ یہ ہے نیم شب کی دولت، آدھی رات کا رونا، دنیا سو رہی ہے، آپ مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے روئے، خدائے پاک کی قسم اللہ کو اتنا پیار آتا ہے کچھ نہ پوچھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن سلام، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم حبر تھے، یہودیوں کے حبر تھے، بڑے علامہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرا چیک کروں کہ یہ ان کا نبی کیا کہتا ہے، جو بھی جن کو یہ نبی کہہ رہے ہیں یہ کیا کہتا ہے۔ جب وہ مدینے میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام لوگوں سے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام واطعموا الطعام، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ لوگوں سلام کو پھیلاؤ، سلام پھیلانے سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو جب دنیا سو رہی ہو تو اٹھ کے نمازیں پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارے اکابر کے سامنے دین کی اہمیت تھی، دنیا کی اہمیت نہیں تھی۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے رستم سے ملنے کے لیے بھیجا، اپنا مدعا بتانے کے لیے بھیجا۔ تو رستم نے کہا کہ اب یہ آ رہے ہیں، تو اس نے اپنے دربار کو خوب سجایا، ہیرے جواہرات بکھیر دیے چاروں طرف، قالین بچھوا لیے۔ انہوں نے کہا کہ آئے گا تو ذرا دیکھ کے متاثر ہو جائے گا، چونکہ وہ پریشان تھے کہ یہ جہاں جاتے ہیں وہاں ملک ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، تو یہ پتہ نہیں یہاں بھی کیا کریں گے۔ تو اس نے متاثر کرنے کے لیے ایسا منظر بنایا کہ آتے ہی متاثر ہو جائیں۔ حضرت ربیع ابن عامر آئے خچر پہ چڑھ کے، کس پہ چڑھ کے آئے؟ سب بتائیے، خچر پہ چڑھ کے آئے۔ جب آئے تو دربان کھڑا ہوا تھا، دربان سے کہنے لگے میں نے اندر جانا ہے، کہنے لگے کہ پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ پوچھنے گئے کہ جی وہ آیا ہے ایک عربی آیا ہے ملنے کے لیے۔ کہا ہاں ہم نے بلایا ہے، اندر بلاؤ اس کو۔ جب اس کو اندر جانے کی اجازت دی ان کو، تو ان کا میں تو خچر کے ساتھ جاؤں گا۔ بھی خچر کے ساتھ جاؤں گے کیا ہو گیا؟ خچر اندر جائے گا کیا؟
آپ جائیں اندر، خچر کو یہاں کھڑا کرے، کہا نہیں خچر کے ساتھ جاؤں گا، تم نے بلایا ہے تو آیا ہوں، اور اگر تم خچر کے ساتھ نہیں جانے دیتے ہو میں واپس جاتا ہوں۔ وہ چلا گیا رستم کے پاس، یار یہ عجیب آدمی آیا ہے، وہ کہہ رہا خچر کے ساتھ جاؤں گا، کہا چھوڑ دو ضدی آدمی لگتا ہے، ایسے ہی آنے دو۔ چنانچہ ذہبی ابن عامر خچر پہ چڑھ کے جا رہے رستم سے ملنے کے لیے، اس کے قالینوں کو، کروڑوں کے قالینوں کو رونتے ہوئے، اور خچر کے سنوں تلے اس کے ہیرے اور جواہرات کو رونتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اپنے عمل سے دکھاتے جا رہے ہیں ان ہیرے جواہرات کی ہمارے اہمیت نہیں ہے، ہمارے دل سرکار کی سنت کی عظمت سے بھرے پڑے ہیں۔ آپ تو داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ آپ سے مراد ساری دنیا کے مسلمان جو آپ بیٹھے ہیں وہ نہیں، ہم بھی، ہم سب اپنے عمل سے دکھا کے جا رہے ہیں دنیا کی کوئی ویلیو نہیں۔ قرآن پہ یقین رکھتے تھے نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کچرا ہے کچرا، کچرے کو کوئی اہمیت دیتا ہے کیا؟ دنیا غیر اہم ہے، دین اہم ہے۔ اور کم قسمتی ہے کہ دین والوں میں بھی دنیا کی اہمیت ہے۔ دنیا والوں میں، دین والوں میں بھی دین کو اپنا تو لیا ہے لیکن اہمیت نہیں ہے، کر لیا ہے اختیار لیکن اہمیت نہیں ہے۔ ان کے بھی جیب سے 1000 روپے کا نوٹ غائب ہو جائے تو ان کے چہرے کے رنگ بدلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک سنت چھوٹ جائے تو ان کو ٹینشن بھی نہیں ہوتی، رکعت چلی جائے تو پریشانی نہیں ہوتی، فجر کی نماز کی جماعت نکل جائے تو پریشانی نہیں ہوتی، آنکھ ہی نہ کھلے نماز ہی قضا ہو جائے تب بھی ان کو ٹینشن نہیں ہوتی، کہتے ہیں کوئی بات نہیں قضا کر لیں گے۔ حضرت شقیق بلخی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی تو ٹینشن لے لی، بس گھر بیٹھے ہوئے کسی سے باتیں نہیں کر رہے، لوگ تعزیت کے لیے آنے لگ گئے کہ حضرت ہم نے سنا آپ کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، تو ہمیں بھی افسوس ہوا، ہم تعزیت کے لیے آئے۔ تعزیت صرف مرنے والے کے لیے نہیں ہوتی، تعزیت ہوتی ہے کسی کو، تعزیت کہتے ہیں تسلی کو، ہر غم زدہ کو تسلی دینے کو تعزیت کہتے ہیں۔ تو وہ آئے کہ جی ہم نے سنا کہ آپ کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی تو ہم آپ کی تعزیت کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ معاف کرے آپ کو، آئندہ آپ کو بچائے۔ فرمانے لگے تم اتنے سے آئے ہو تعزیت کے لیے، اگر میرا جوان بیٹا مر جاتا تو آدھا بلخ میری تعزیت کے لیے آتا، آدھا بلخ میری تعزیت کے لیے آتا۔ تو بس اس کی آپ نیت کریں، آج سے دین اہم، دنیا غیر اہم۔ تیار ہے؟ آج کے بعد اہم کیا ہے؟ سب بتائیے، زور سے بتائیے، آج کے بعد اہم کیا ہے اور دنیا کیا ہے؟ گھٹیا ہے۔ کتنے ہم پیچھے چلے گئے، لوگ کہتے ہیں ترقی ہو گئی ہے بہت زیادہ، کیا ترقی ہوئی ہے؟ سڑکیں بننے سے تو سڑکوں کی ترقی ہوئی ہے نا، ہماری تو نہیں ہوئی، سڑکوں کی ترقی ہو گئی، ہماری تو ترقی نہیں ہوئی۔ اگر کسی نہ سمجھ بچے کو پخانہ کھانے کا شوق ہو، ایسے بچے بھی ہوتے ہیں بعض، پخانے میں بہت ہاتھ مارتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اس بچے کے سامنے پخانہ اور حلوے کی پلیٹ رکھ کے اس کو کہا جائے بولو ان میں سے کون اچھا ہے، تو وہ پخانے کی طرف نہیں بیٹا یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے۔ اب اس پہ جیسے میں نے 1 گھنٹے کا بیان کیا ہے، 1 گھنٹے کا اس پہ بیان کیا کسی نے، پھر کہا بتاؤ، اب بتاؤ کیا اچھا ہے، تو اس نے حلوے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اچھا ہے۔ بتائیے حلوے کو اچھا بتانے کے لیے 1 گھنٹہ صرف ہونا چاہیے؟
صرف ہونا چاہیے، وہ ہے ہی اچھا اور وہ ہے ہی گندا۔ اگر کسی نے اس گندی عادتوں والے بچے کو 1 گھنٹے کا بیان سنا کے اس کو قائل کر دیا کہ آج کے بعد حلوہ اچھا اور پاخانہ گندا، تو کون سا کمال کیا؟ یہ تو ویسی فطری چیز ہے۔ اب ہماری ساری طاقتیں خطیبوں کی، تبلیغ والوں کی، مقررین کی، درس دینے والوں کی اس پہ خرچ ہو رہی ہیں کہ بھائی مسلمانوں دنیا گھٹیا ہے، دین بڑھیا ہے، لیکن یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ تو حقیقت ہے، مفروضہ تھوڑی ہے، یہ حقیقت ہے۔ دنیا غیر اہم، دین اہم، اور دنیا کے غیر اہم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی، دین ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ دنیا کا نفع یہی ہے اور دین کا نفع ہمیشہ رہے گا، اور دنیا مقدر کی ہے۔ آپ اپنے گاؤں ہی کا سروے کر لیں، صرف اپنے گاؤں کا سروے کر لیں، اپنے علاقے کا سروے کر لیں کہ جو جتنی زیادہ محنت کر رہا ہے وہ اتنا زیادہ مالدار ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ہاں جی بتائیے، جو جتنی زیادہ محنت کر رہا ہے وہ اتنا زیادہ مالدار ہے؟ معاملہ تو ایسے لگتا ہے جیسے بالکل برعکس ہے۔ محنت کوئی کر رہا ہے، مالدار کوئی ہے۔ ڈگریاں لیے دھکے کھا رہے نوجوان، نوکری نہیں مل رہی، اور انگوٹھا چھاپ اور ان پڑھ ارب پتی بنے ہوئے۔ اس لیے میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی کریں اور یہ اپنے بچوں کا ذہن بنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ دین کو اہم قرار دے، ہمارے معاشرے میں دین اہم ہو جائے اور دنیا غیر اہم ہو جائے، تو آپ آج سے اپنے بچوں کے سامنے یہ طوطے کی رٹ لگانا شروع کریں، اپنی بیویوں کے سامنے طوطے کی رٹ لگانا شروع کریں، اور بیویاں اپنے خاوندوں کے سامنے یہ طوطے کی رٹ لگانا شروع کریں۔ خاوند پولیس میں ہے، خاوند پولیس میں ہے، تنخواہیں تھوڑی ہیں، وہ رشوت لیتا ہے اور آ کے گھر والوں کو اچھے کھانے کھلاتا ہے، اچھے کپڑے دیتا ہے۔ بیوی اس سے کہے کہ فلاں کے ابا ہمیں پوشاکیں نہیں چاہیے، آپ ہمیں پتلی دال اور ابلے ہوئے چاول ہی کھلا دیا کریں، لیکن حلال کے کھلایا کریں، اس لیے کہ یہ کھانے لذیذ کھانے کھا کے بھی پاخا نہیں بنتا ہے، سیدھے سادے کھانے سے بھی پاخا نہیں بنے گا، یہ بھی چلا جائے گا، وہ بھی چلا جائے گا۔ ہم اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہتے، دنیا غیر اہم ہے، دین اہم ہے، لہذا آپ ہمیں حلال کھلائیں۔ عورتیں اس کا رٹا لگائیں، مرد اس کا رٹا لگائیں، اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں، تاکہ ہر انسان، ہر مسلمان اس بات کو طے کرے کہ میں نے دین کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا۔ دنیا چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، لیکن دین کبھی نہیں چھوڑنا۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ جب یہ ہوگا تو آپ کا رخ مدرسوں کی طرف ہو جائے گا۔ بچوں کو مدرسوں میں پڑھاؤ، پھر بے شک ان کو مزدوریاں کرواؤ، ان کو کوئی کاروبار کروا دو، لیکن مدرسوں میں ڈالو۔ اسکولوں میں پڑھانا ناجائز نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہماری کم قسمتی ہے کہ اسکولوں نے خلاف شرع کاموں کو لازمی کر دیا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ تو ہم اسکول کی پڑھائیاں اور ان کی جابیں اور ان کی نوکریاں اور بڑی بڑی تنخواہیں قربان کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی شریعت کو قربان نہیں کر سکتے۔ کیوں بھائی شریعت کو قربان کر سکتے ہیں؟ بتائیے، سب بتائیں نا، آپ کی آوازیں نہیں نکل رہی۔ شریعت کو قربان نہیں کریں گے، ہم بے روزگار رہنا گوارا کر لیں گے، لیکن ہم بچوں کو ٹائیاں گلوں میں پہنا کے، ٹائیاں باندھ کے، ٹینٹے شینٹے پہنا کے، اور اپنی بچیوں کو ننگے سر اسکول نہیں بھیجیں گے۔ ہمیں ان کا بے روزگار رہنا، ہمیں ان کے پیٹ کا خالی رہنا، ہمیں ان کے گھروں میں فاقوں کا آنا، چولہوں کا بجھ جانا ہمیں منظور ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو کبھی بے دین نہیں بنائیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ ابھی انشاءاللہ ہم توبہ کے اور بیعت کے کلمات پڑھیں گے، ان کلمات کو سچے دل کے ساتھ کہتے جائیں۔